بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ الاخلاص کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، اس کی ویڈیو ہم اس لیے بنا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ان صورتوں کو نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور غلط تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، غلط تلفظ کے ساتھ، تو جس کی وجہ سے ان کی نماز میں خراب ہو جاتی ہے ان کی نماز۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ پہلے چھوٹی چھوٹی صورتوں سے ابتدا کریں تاکہ لوگ اپنی غلطیوں کو درست کر سکیں۔ تو اگر آپ بھی یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ اور بھی جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ بھی اپنی تلاوت کو درست کر سکیں اور ان کی جو نماز میں جو آیتیں اور جو تلاوت کرتے ہیں وہ بالکل درست ہوں۔ تو اس ویڈیو کا یہی مقصد ہے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورۃ الاخلاص کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، لفظاً بلفظاً، اور جو غلطیاں لوگ اکثر کرتے ہیں، عموماً کرتے ہیں، ان غلطیوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین میں سٹی کی آواز نکالیں گے اور لفظ اللہ جو ہے اس کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے یہ زیر آیا ہوا ہے، زیر حرکت زیر ہے، تو اس لیے اس کو لفظ اللہ کو کیا پڑھیں گے؟ باریک۔ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ میم پر جو آپ کو یہ کڑا الف نظر آ رہا ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ الرحمن الرحیم، الرحیم، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور نون کو ڈائریکٹ ملائیں گے را کے ساتھ۔ یہ جو بیچ میں آپ کو الف لام نظر آ رہا ہے یہ بالکل حذف ہو جائے گا، نون ڈائریکٹ را کے ساتھ مل جائے گا۔ الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں، غلطی کیا کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، احد، قل هو اللہ احد۔ یہ جو اللہ میں جو پیش ہے نا اس کو واو بنا دیتے ہیں، یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے۔ یہ واو نہیں ہے بلکہ یہ ہے پیش، اس کو پڑھنا ہے قل هو اللہ احد۔ یہ جو آخر میں آپ کو دال نظر آ رہا ہے اس کو بھی واو بنا دیتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سے پڑھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، اس میں جو ہے نا بالکل معنی کی تبدیلی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے نماز ادا نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس کو آپ بالکل درست طریقے سے پڑھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد، سمجھ گئے؟ تو یہ صاد میں سٹی کی آواز نکال لیے۔ اللہ، یہ جو ہے نا لفظ اللہ جو ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے، صحیح ہے؟ بعض دفعہ لوگ اس کو باریک پڑھتے ہیں، اللہ الصمد، اللہ الصمد نہیں ہے، اللہ الصمد، صحیح ہے؟ تو یہاں پہ یہ جو دال ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے نا جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے یہاں تھوڑا معمولی سا جھٹکا دیں گے دال کو، اللہ الصمد آخر میں، سمجھ گئے جی؟ لم یلد،
ولم یولد. سمجھ گئے؟ اصل لفظ یہ ہے. لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ لم یلد ولم یولد. دال پر بالکل ساکن کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. آپ دال کو تھوڑا معمولی جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. لم یلد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ. یہ ولم یکن لہ، یہ جو میم پر ساکن آیا ہوا اس سے پہلے حروف یرملون کے 6 حروف میں سے یا آیا ہے، یہاں پر غنہ ہوگا. غنہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ غنہ کہتے ہیں گول آواز نکالنا ناک میں سے، اس کو غنہ کہتے ہیں. تو یہاں ہم پڑھیں گے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ. اکثر لوگ یہاں مسٹیک، بڑی مسٹیک یہ بھی کرتے ہیں کہ یہاں پر پڑھتے ہیں یہ جو نون پر آپ کو ساکن نظر آ رہا ہے اس کو پڑھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ. کاف کو نون کے ساتھ ملاتے ہیں اور جو ہے نا اور لام الگ سے پڑھ لیتے. یہاں پر جو نون ہے اس پر ساکن ہے، یہ نون حذف ہو جائے گا اور یہ جو مل جائے گا وَلَمْ يَكُنْ، کاف ڈائریکٹ لام کے ساتھ مل جائے گا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا. کفوًا، کاف پر پیش، فا پر بھی پیش اور واو دو زبر ون، تو یہ ہو گیا کفوًا. بعض لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں، اس کو پڑھتے کفوًا، کاف اور فا کو دونوں کو ملا دیتے. یہ ملانا نہیں ہے بلکہ اس کو الگ الگ پڑھنا ہے. کفوًا احد احد احد. اچھا جی، ہماری ویڈیو ہو گئی ماشاءاللہ تلفظ کے ساتھ، لفظاً بلفظاً. اب ہم اس کو ایک دفعہ ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ دوہرا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اچھی ویڈیو کے ساتھ. اپنے بھائی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.